اگر دنیا کی تمام سپر پاورز افغانستان میں ناکام ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں الزام کیوں دیں؟ مسئلے کو سفارتی سطح پر اٹھائیں گے۔ پارلیمنٹ میں خطاب کر رہے تھے۔ وہ پوری مائٹ مل کے انہوں نے وہاں کنٹرول نہیں کر سکے، تو اس لیے پاکستان تو یہ کلیم نہیں کرتا کہ ہم بہت سپر پاور ہیں، تو اس لیے ہم سفارتی سطح پر ان سے بھی ہم یہ بات کریں گے، اور نیٹو فورسز کے کمبائنڈ جو تعداد ہے ان کو سب کو ملا کے ان کی کیجولٹیز اور ان کے لوگ جو انجرڈ ہوئے ہیں they are much less in number than Pakistan alone۔ اگر وہ اس قسم کا کرٹیسزم ہوگا تو وہ جو وار آن ٹیررزم ہے وہ متاثر ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت جب اور جہاں چاہے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان ہم وقت تیار ہے، جہاں وہ چاہیں گے جب چاہیں گے ہم انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں پاکستان ان کی کنسرنز کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی پاکستان کے دلچسپی کے جو ایشوز ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر مقبوضہ کشمیر کے حالات، مثال کے طور پر پانی کا مسئلہ، مثال کے طور پر سیاچن کا مسئلہ، مثال کے طور پر سر کریک کا مسئلہ۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ کہنا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کے لیے سیاست میں آنے کا ابھی مناسب وقت نہیں ہے۔ وہ ایکسپریس 24/7 کے پروگرام فیس آف میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ یہ پروگرام جمعہ کی شب 8 بجے نشر کیا جائے گا۔ Former President Musharraf is now paving the way for his return. He wants to come back into Pakistani politics. Will the MQM support their old friend Musharraf? In my personal capacity, I would like to advise him that this is not the right time, and most importantly that he was never a politician. His training was not like that. He is a good administrator. مسلم کانفرنس کے صدر صدارتی قانون ساز اسمبلی میں 39 ووٹ لے کر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ مظفر آباد میں قانون ساز اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ ایوان سے واک آؤٹ کر گئے، اور وزیر اعظم پر اعتماد کے لیے ووٹنگ کا عمل شروع ہونے پر اسپیکر شاہ غلام قادر بھی ایوان سے چلے گئے اور ایوان کی صدارت ڈپٹی اسپیکر نے کی۔ ووٹنگ شروع ہوئی تو ایوان میں 40 اراکین موجود تھے، جن میں سے 39 اراکین نے سردار عتیق پر اعتماد کا اظہار کیا۔ آپریشن راہ راست کے بعد جہاں مالاکنڈ ڈویژن کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے سینکڑوں دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا، ان میں سے کچھ ایسے بچے بھی تھے جو ان دہشت گردوں کی راہ پر چل پڑے تھے۔ آج وہ بچے کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، بتائیں گے سواز سے شہنزادہ اپنی اس رپورٹ میں۔ یہ اسکول کی عمارت بھی ملک بھر کی دوسری عام، لیکن اس میں ہرگز عام نہیں، بلکہ آپریشن راہ راست سے پہلے ان کو دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ آج پاک فوج کے زیر انتظام سباون اسکول میں نہ صرف انہیں دوبارہ زندگی کی اہمیت بتائی جاتی ہے، بلکہ تعلیم دے کر معاشرے کا ایک مہذب شہری بھی بنایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ بھی ان بچوں کو خاص اہمیت دے رہی ہے۔ ہمارے جو مقاصد ہیں وہ دو ہیں، ایک تو یہ کہ یہ بچے اپنی نارمل زندگی کی طرف آ جائیں، اور جو ہی وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم سائیکولوجیکل انٹریکشن کرتے ہیں، جس میں سوشل انٹریکشن کرتے ہیں ان کے ساتھ، جس کو آپ سوشل موٹیویشن کہہ دیں، پھر سائیکولوجیکل انٹریکشن جس کو آپ سائیکولوجیکل موٹیویشن کہہ دیں۔ سباون اسکول میں سب سے زیادہ وہ بچے زیر تعلیم ہیں جو آج سباون کا حصہ نہ ہوتے تو ان کے لیے زندگی کا تصور بھی مشکل تھا۔ آج کل اس اسکول میں جشن آزادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہے اور خصوصی پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر سواد آپریشن کے انچارج میجر جنرل اشفاق ندیم نے ان بچوں کو قوم کا سرمایہ قرار دیا ہے۔ 14 اگست اس دفعہ جو آزادی کا سلسلہ ہے اس کے جشن کی ابتدا ہم نے سباون سے کی ہے، کیونکہ سباون کے بچے جو ہیں ہمارا سرمایہ ہیں۔ سباون اسکول میں زیر تعلیم بچے نہ صرف ذہین ہیں بلکہ بہتر تربیت کی وجہ سے وہ ایک محب وطن پاکستانی کے طور پر بھی سامنے آ رہے ہیں۔ زیادہ تر بچوں کی عمر 12 سے 17 سال کے درمیان ہے اور یہاں انہیں پاک فوج ہر طرح کی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ نفسیاتی ماہرین کے مطابق ان بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت
اور کردار سازی سے یہ معاشرے کے بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ شیرین زادہ، ایکسپریس نیوز، سباول اسکول، ملکن ایجنسی۔ پاکستان ریلوے کے حوالے سے خبر، پاکستان ریلوے کا خسارہ کم کرنے کے لیے لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ٹرین کو آج سے بند کر دیا گیا ہے۔ ریلوے انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ان 6 ٹرینوں کو بند کیا گیا ہے جو مسلسل خسارے کا شکار تھیں۔ ان میں مسافر کم سفر کرتے تھے اور انہیں ماضی میں سیاسی دباؤ کے تحت چلایا گیا تھا۔ ریلوے انتظامیہ کی طرف سے مجموعی طور پر 120 ٹرینوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق خسارے میں چلنے والی ٹرینوں کی وجہ سے 15 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے ریلوے ان ٹرینز کو بند کر رہی ہے کیونکہ بہت کم تعداد میں لوگ ان ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں۔ خبریں اور بھی شامل کی جائیں گی، یہاں وقت ہے بریک کا۔